أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. اربعین کے ایام ہیں اور تاکید ہے، اور مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت اور نشانی یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ زیارت اربعین کا پابند ہوتا ہے. اور کل روز اربعین ہیں، اور روایت میں یہ ہے کہ جب دن چڑھ جائے، دن بلند ہو جائے، تو انسان جو کربلا میں حاضر نہیں ہیں، جو اپنے شہروں میں ہیں، وہیں سے سید الشہداء کے لیے زیارت اربعین پڑھے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر اپنی حاجتیں طلب کرے. سید الشہداء کا قیام کا ایک مقصد جو چھٹے امام نے اس زیارت میں بیان فرمایا ہے، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، آپ نے اپنا خون بہایا، خون پیش کیا، نچھاور کیا، فیک اللہ کی راہ میں، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نجات دے اور ضلالت سے نجات دے. مہجہ کہتے ہیں دل کے اندر موجود وہ خون کہ اگر وہ ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے. وَبَذَلَ، آپ نے پیش کر دیا، آپ نے خرچ کر دیا اپنا وہ خون، یعنی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تاکہ بندوں کو جہالت سے نکالیں اور ضلالت اور گمراہی سے ان کو نجات دے. سید الشہداء کا قیام ایک بڑا المیہ ہمارے ساتھ یہ ہے سید الشہداء کے قیام کے حوالے سے کہ بہت کم مستند تاریخ منبر سے بیان کی جاتی ہے. آج تک جو موٹی موٹی باتیں ہم کو معلوم ہو جانی چاہیے تھی، کثرت مجالس کے نتیجے میں آج وہ ایک بڑی تعداد کو وہ موٹی باتیں بھی معلوم نہیں ہیں، کیونکہ وہ مستند تاریخ کربلا کے حوالے سے منبر سے پیش کی ہی نہیں جاتی ہے. اس دروازے کو تقریباً بند کر دیا گیا ہے. سید الشہداء جو آپ نے اپنے قیام کا آغاز 28 رجب کو شروع کیا مدینے سے، اور آپ 3 شعبان کو مکہ پہنچے، اور 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک مکے میں ہی مقیم رہے، 4 مہینے 5 دن. اور ان 4 مہینے 5 دنوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ مکہ گئے کیوں؟ آپ مکہ اس لیے گئے کیونکہ
آپ چاہتے تھے کہ تمام امت اسلامیہ کو، تمام مسلمانوں کو یکجا اپنا پیغام پہنچا دیں۔ اگر اس زمانے کے وسائل سفر جو اونٹ، گھوڑے اور خچر ہوا کرتے تھے، اگر ان کے ذریعے سے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر جا کر آپ اپنا پیغام پہنچاتے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ تو آپ نے ایک ایسے شہر کا انتخاب کیا جو مسلمانوں کا مرکز ہے، قبلہ مسلمین ہیں، اور حج کے موقع پر تمام مسلمان شہروں سے، مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں سے مکے کی طرف مسلمان آتے ہیں اور اس مرکز پر جمع ہوتے ہیں عبادت حج بجا لانے کے لیے۔ تو سید الشہداء نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ہی مقام پر دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنا پیغام پہنچا دیا جائے۔ اسی لیے آپ نے مدینے سے جو سفر اختیار کیا، 3 شعبان کو مکہ پہنچے۔ اس زمانے میں یعنی 5 دن آپ کو مدینے سے مکہ پہنچنے میں لگے۔ اور اس زمانے میں لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ جس طرح سے آپ سے پہلے والے لوگ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، انہوں نے ایک تو رات میں سفر کیا مدینے سے مکے کی طرف، اور انہوں نے وہ راستے اختیار کیے جو غیر معروف ہیں، جن راستوں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے، جہاں پر چہل پہل کم ہے، جو مین راستے نہیں ہیں۔ آپ بھی انہی راستوں سے مدینے سے مکہ چلے جائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہ تو رات میں سفر کروں گا اور نہ میں وہ راستہ اختیار کروں گا جو معروف نہیں ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ معروف راستے سے جائیں گے، آج کے زمانے میں یعنی آج کی زبان میں اگر آپ ہائی وے سے جائیں گے تو ممکن ہے حاکم آپ کے پیچھے سپاہیوں کو بھیجے گا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ لیکن امام نے ان کی بات نہیں مانی۔ آپ نے صبح کی اولین ساعتوں میں فجر کی نماز پڑھ کر آپ نے مدینے سے اپنا سفر جاری شروع کیا، اور پھر وہی راستہ جس سے تمام حاجی اور تمام تاجر اور تمام مکے اور مدینے کے رہنے والے آتے جاتے ہیں، اسی راستے سے آپ مکہ پہنچے 3 شعبان کو، اور 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک آپ مکے میں ہی مقیم رہے۔ اور مکے میں رہ کر آپ نے حاجیوں کو، جو تمام مسلمان شہروں سے وہاں پہنچے ہوئے تھے حج کی عبادت بجا لانے کے لیے، ان کو صبح و شام اپنے قیام میں شامل ہونے کی دعوت دیتے رہے، یزید کی حکومت کا فساد ان کو بتلاتے رہے، اور اس وقت امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کی طرف ان کو متوجہ کرتے رہے۔ جس زمانے میں آپ وہاں پہنچے، وہاں پر حاکم گورنر مقرر تھا یزید کا، عمرو ابن سعید، اور اس کی طرف اور جو گورنر ہوتا ہے ظاہراً وہی نماز پڑھاتا ہے یا اس کا مقرر کردہ شخص نماز پڑھاتا ہے، لیکن لوگوں کا یہ اصرار تھا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ مکے میں خانہ کعبہ کے پاس جو جماعت ہوتی تھی، مسلمانوں کا اصرار تھا کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور حاکم کو روکنے کی جرات بھی نہیں ہوئی۔ اور جب آپ نماز پڑھاتے ہی نمازیوں کی طرف رخ کر کے پھر ان کے سامنے ایک تقریر کرتے، یزید کا فساد اور ان کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتے، لیکن وہ سنتے بات کو سید الشہداء کی بڑی خاموشی سے، لیکن بغیر کوئی اثر لیے کہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے۔ اور یہ سلسلہ 4 مہینے 5 دن تک مسلسل چلتا رہا۔ قافلوں کے پاس آپ جاتے، قافلوں کو اپنے پاس بلاتے۔ یہ 4 مہینے 5 دن قیام کربلا میں بہت اہم ہے۔ جس زمانے میں آپ نے مکے میں رہ کر مختلف شہروں کے لوگوں کو خط بھی لکھا، ریٹن پیغام اپنا بھیجا کہ میرے قیام میں شامل ہو جاؤ، جیسا بصرہ کے 5 بڑے قبیلوں کو آپ نے خط لکھا کہ میرے قیام میں شامل ہو جاؤ۔ اور پھر کوفیوں کے جب خط آنا شروع ہوئے مکے میں، تو کوفیوں کے کہتے ہیں اس زمانے میں 18,000 خط آپ کو ملے۔ کم تعداد نہیں ہوتی 18,000 خط۔ آج اگر ہم کو 10-20 ای میلز آ جائیں تو پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔
لیکن وہ خط ایسے ان 18,000 خطوں میں 40,000 لوگوں کی دستخط تھی، ایک ایک خط میں 10 20 افراد سائن کرتے تھے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کوفے والوں کا کہ آپ کوفہ آ جائیے، کوفہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، یزید کے خلاف جنگ کے لیے کوفہ تیار ہے، آپ کوفہ آ جائیے۔ کوفے والوں کے 18,000 خطوں کا جواب سید الشہداء نے ایک خط کے ذریعے سے دیا، اور وہ ایک خط لے گئے حضرت مسلم ابن عقیل۔ اور مسلم کا خود اپنا جو کردار ہے، مسلم کو سید الشہداء نے کیوں انتخاب کیا کوفہ بھیجنے کے لیے، اور مسلم نے کیا فقط خط پہنچایا کوفیوں کو، یا مسلم نے اس سے بڑھ کر کوئی کام کیا؟ مسلم کا کام فقط خط پہنچانا نہیں تھا، بلکہ کوفہ جو مختلف دھڑوں میں بٹا ہوا تھا، اور خط بھی مختلف دھڑوں نے لکھے تھے، ان تمام دھڑوں کو، ان تمام گروپس کو ایک بات پر راضی کرنا تھا، ان تمام گروپس کو ایک بات پر متحد کرنا تھا، اور مسلم اس میں کامیاب ہوئے بھی، اور 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی بھی۔ لیکن پھر یہ کوفی، انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کے آتے ہی اپنی وفاداریاں بدل دیں، اور مسلم شہید ہو گئے کوفے میں۔ بصرہ کے لوگ جب نکلنا چاہ رہے تھے بصرہ سے کربلا کی طرف، 5 قبیلوں کو سید الشہداء نے خط لکھا، ان میں سے ایک قبیلہ تیار ہوا، بصرے کا ایک قبیلہ آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوا۔ وہ ایک قبیلہ بھی نکلنے میں اتنی دیر کر دیا کہ جب وہ لوگ نکلے تو ان کو خبر پہنچی کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ کئی شہروں کو امام نے اپنا زبانی پیغام بھیجا۔ وہ لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے مکے میں، ان کے ذریعے سے اپنا زبانی پیغام بھیجا، بعض کو خط لکھے، غرض کے تمام شہروں کو آپ نے اپنا پیغام بھیجا، یا خط کے ذریعے سے یا زبانی۔ اور پھر مکے والوں کو تو خود آپ صبح و شام دعوت دیتے رہے اپنے قیام کی، 4 ماہ 5 دن، اور پھر 8 ذی الحجہ کو آپ نے یہ اعلان کر دیا، 7 ذی الحجہ کو، کہ کل 8 ذی الحجہ کو میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ عین اس وقت جس وقت حاجی احرام باندھ کر مشعر کی طرف جاتے ہیں، اسی وقت سید الشہداء نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اب یہ 4 ماہ 5 دن کی محنت کا نتیجہ کیا ہوا؟ کتنے لوگوں کو سید الشہداء کے قیام میں شامل ہونا چاہیے تھا، اور کتنے لوگ شامل ہوئے؟ مکے کا ایک فرد بھی شامل نہیں ہوا۔ اہل مکہ سے ایک فرد بھی آپ کے قیام میں شامل نہیں ہوا۔ 2 لوگ حج کر کے مکے سے جب واپس ہو رہے تھے، سید الشہداء کے قافلے کو دیکھا تو اس وقت 2 لوگ جو حج کر کے واپس ہو رہے تھے، فقط 2 لوگ شامل ہوئے۔ یعنی مدینے سے آپ جتنے افراد کو لے کر چلے تھے، 82 یا 86 افراد کو، اتنے ہی افراد کو لے کر آپ مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک فرد کا بھی اس وقت مکے میں اضافہ نہیں ہوا۔ حج کرنے کے بعد 2 لوگ شامل ہوئے، وہ بھی مکے کے نہیں تھے، اس میں سے ایک شخص بصرے کا تھا، اور ایک شخص مکے کے اطراف کسی دیہات حجاز کا ہی رہنے والا تھا، لیکن مکے کے اطراف کا تھا۔ یہ پورا مقدمہ باندھنے کے بعد عرض کرنا یہ ہے کہ یہ مستند تاریخ، جو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی ایک صفحے کے اندر یہ پورے مطالب آ جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد مجالس میں شرکت کرنے والوں کی ان کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ سید الشہداء مکہ گئے، مکے میں رہے 4 ماہ 5 دن۔ مکے میں کئی شخصیتوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی آپ کی، وہ بات چیت ریکارڈڈ ہے، گرچہ آج کے زمانے میں کسی چیز کو ریکارڈ کرنا آسان ہے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس زمانے میں نہ ویڈیو ریکارڈنگ تھی نہ آڈیو ریکارڈنگ تھی، اس کے باوجود بھی وہ بات چیت جو آپ کی ہوئی اس زمانے میں، اس زمانے کی بڑی شخصیتوں سے، وہ بات چیت ریکارڈڈ ہے۔
ویسی ریکارڈڈ نہیں ہے، ہر بات ریکارڈڈ نہیں ہے، لیکن واقعہ کربلا کو اگر کوئی گہرائی سے سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنا ریکارڈ بھی کافی ہے۔ 4 ماہ 5 دن آپ نے مکے میں رہے، لیکن اگر ہم تاریخ میں اگر تلاش کریں کہ آپ کی گفتگو جن لوگوں سے ہوئی، 8-10 صفحے سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ 8 A4 صفحے کے، A4 سائز کے 8 پیجز، اتنا ہی کلام آپ کا ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر اس کلام کی گہرائی میں جائے انسان، مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم کربلا کے واقعے کو تیز تیز گزارنا چاہتے ہیں، جلدی جلدی حضرت کو مدینے سے کربلا پہنچانا چاہتے ہیں اور پھر فوراً عاشورہ اور واقعہ کربلا ختم، جبکہ حضرت کا ایک ایک قدم، حضرت نے جو ایک ایک فیصلہ کیا وہ بہت ہی نپاتلا اور بہت ہی گہرائی سے، یعنی اگر سوچنے والے اس پر فکر کرنا چاہیں تو بہت ہی گہرائی اس میں موجود ہے، اس قدر گہرائی کہ ایک سمندر کی گہرائی کم ہے اس کے سامنے۔ ہم لوگ معمولاً واقعہ کربلا جو ایک سمندر ہے اس کے کنارے پر جاتے ہیں، سمندر میں بعض لوگ جاتے ہیں نا، سمندر کے کنارے، سمندر میں اترتے بھی نہیں ہیں، کنارے سے ہی واپس آ جاتے ہیں سمندر کی ٹھنڈی ہوا کھا کے۔ بعض لوگ اترتے ہیں صرف پیر بھگوتے ہیں اپنے، اور بعض لوگ تھوڑی دور تک جاتے ہیں کچھ مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اور بعض غواص ہوتے ہیں، ڈائیورس، وہ اندر جاتے ہیں گہرائی میں، اور گہرائی میں ان کو ملتا ہے گوہر۔ تو وہ لوگ جو غواص ہیں وہ گئے ہیں سمندر میں واقع کربلا کے، اور ان کو گوہر نصیب بھی ہوا ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگ وہ سمندر کے کنارے جاتے ہیں، بس ٹھنڈی ہوا کھا لی، واپس آ گئے۔ آپ اس کو مجلس میں لے لیں، مجلس میں جو لوگ آتے ہیں، ایک تعداد، سب کا اپنا اپنا ایک مقصد ہے مجلس میں آنے کا۔ وہ لوگ جو سمندر کی گہرائیوں سے جا کر جنہوں نے صدف حاصل کیا ہے، گوہر حاصل کیا ہے، انہی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہماری ہی صدی سے اس کا تعلق ہے، وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے وہ گوہر حاصل کیا۔ وَإِلَّا ہم جو مجلسوں میں آتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے اہداف کیا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں مجلس، البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بغیر خلوص کے آتا ہو، سبھی لوگ خلوص کے ساتھ آتے ہیں، لیکن مقاصد سب کے الگ الگ ہیں۔ کوئی کچھ حاصل کرنے آتا ہے، کوئی کچھ حاصل کرنے آتا ہے۔ تو گہرائی سے اگر اس واقعے کو سمجھنا چاہیں ہم، تو کلام سید الشہداء کو گام بگام، قدم بقدم، سٹیپ بائی سٹیپ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کلام ہسٹوریکلی ریکارڈڈ ہے، وہ کلام ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جا کر بصرہ، کوفہ، کربلا جا کر اکٹھا کرنا ہے، وہ کام علماء نے کر دیا ہے۔ 1400 سال میں جو کام ہوا ہے، سید الشہداء کی کہی ہوئی مستند باتیں، ان کو اس زمانے میں، اس زمانے میں ریکارڈ کرنے کے لیے نہ آڈیو تھا نہ ویڈیو، تو پھر کیسا ریکارڈ کرتے تھے؟ لوگ سن کے یاد کر لیتے تھے۔ حتیٰ جو خطبے امیر المومنین کے بھی ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں، محفوظ ہیں، اس کا ایک منبع یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کا حافظہ قوی تھا۔ آج ہمارے حافظے کمزور ہے، حتیٰ آج سے 10-20 سال پہلے جب موبائل نہیں تھا تو ہمارے حافظے قوی تھے، ایک وقت میں 20-20 25-25 فون نمبرز ہم کو یاد ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج خود اپنا نمبر اگر ہم کو یاد ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ خود اپنا نمبر یاد نہیں ہوتا، ہسبینڈ کو وائف کا نمبر یاد نہیں رہتا، وائف کو ہسبینڈ کا نمبر، موبائل جب تک کھولے نہیں۔ لیکن اس زمانے میں حافظے قوی تھے لوگوں کے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں گھروں میں کام کرنے والی جو کنیزیں ہوتی تھیں، نوکرانیاں، ان کو 1-1 لاکھ شعر یاد ہوتے تھے۔ ادب کا زمانہ تھا، 1 لاکھ شعر ایک کنیز کو، گھر میں کام کرنے والی کو یاد ہوتے تھے۔ لوگوں کا حافظہ قوی تھا، ایک بار سن کے جس طرح سے آڈیو ریکارڈر 1-1 لفظ کو محفوظ کر لیتا ہے اپنے اندر، وہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے تھے۔ یا پھر جب پڑھائی لکھائی کا زمانہ آیا،
اس زمانے میں تو کاغذ پیپر انڈسٹری تھی نہیں، تو لوگ اس زمانے میں درختوں کی چھال پر لکھ لیتے تھے یا جانوروں کی ہڈیوں پر لکھ لیتے تھے. بہت زمانے کے بعد پیپر انڈسٹری وجود میں آئی، لیکن اکثر ریکارڈ کر کے آرکائیو کرنے کے لیے ان کے پاس ان کی میموری ہوتی تھی، ذہن میں سیو کرتے تھے اس کو. اور بعض لوگ ایگزیکٹ وہی ورڈنگ کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ امام نے یہ لفظ استعمال کیا اور وہی لفظ، اور بعض لوگ ورڈنگ بھول جاتے تھے، مفہوم یاد رکھتے تھے. وہ ورڈ بھول جاتے تھے جو امام نے فرمایا، لیکن وہ مفہوم جو امام ادا کرنا چاہ رہے تھے وہ ذہن میں رکھ کے بیان کر دیتے تھے. وہ بیان ہوتے ہوتے وہ علماء کی کتابوں میں آ گئی وہ بات. آج ہمارے پاس موجود ہے وہ علماء کی زحمتوں کے نتیجے میں ایک جو اہم ترین کتاب امام حسین علیہ السلام کے کلمات پر مشتمل، وہ موسوعہ کلمات الامام الحسین علیہ السلام ہے. موسوعہ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا کو، اردو میں اس کو دائرۃ المعارف کہتے ہیں. موسوعہ یعنی ایک سبجیکٹ پر تمام باتوں کو جس میں اکٹھا کر دیا گیا، جمع کر دیا گیا، اس کو موسوعہ کہتے ہیں، انسائکلوپیڈیا. امام حسین کے کلمات کا انسائکلوپیڈیا موجود ہے. مدینے میں آپ نے کیا بات فرمائی، پھر مکہ پہنچ کر آپ سے آپ نے کس سے ملاقات کی، انہوں نے کیا کہا، امام نے اس کے جواب میں کیا کہا، یہ پوری باتیں ریکارڈڈ ہیں. اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، یعنی مدینے سے جب آپ نکلے، اور زیادہ تر بیشتر آپ کا کلام مدینے سے نکلنے کے بعد ہی ہے، یا مدینے میں جب آپ کا قیام شروع ہوا، یا پھر مدینے سے نکلنے کے بعد مکے میں، یا پھر مکے سے کوفے کے راستے میں. 8 ذی الحجہ کو جو مکے سے نکلے، 24 دن کا سفر طے کر کے 2 محرم کو کربلا پہنچے. کربلا جانا نہیں چاہ رہے تھے آپ، تو کوفہ جانا چاہ رہے تھے، لیکن ابن زیاد نے ہر کے لشکر کو بھیجا. کوفے سے کافی فاصلے پر، شاید 100 کلومیٹر شاید ابھی کوفے کے لیے باقی تھے. آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہر کے لشکر نے آ کے آپ کو روک لیا، روک کر کہا کہ اب مجھے حکم ہے کہ نہ آپ کو کوفے کی طرف جانے دوں، نہ آپ کو واپس مکے کی طرف جانے دوں. تو پھر طے یہ ہوا کہ کوئی نہ کوفے کی طرف بڑھے امام، نہ پیچھے مکے کی طرف جائیں، ایک تیسرے راستے پہ جائیں. تو یہ چلتے رہے تا وقتی کہ جب کوفے سے دوسرا لیٹر ملا ہر کو، تو اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ جہاں اب مجھے میرا یہ لیٹر ملے تجھے، وہیں پر حسین کو روک لے. اور وہ مقام تھا کربلا. 2 محرم کو پہنچے. 2 محرم سے 10 محرم تک 8 دن کربلا میں. یہاں تک سالاری سرداری امام حسین کے ہاتھ میں. 11ویں محرم سے لے کر پھر قافلے کے مدینہ واپس آنے تک، پھر اس قافلے کی سالار حضرت زینب ہیں اور چوتھے امام. یہ پورا ایک یعنی دنوں کے اعتبار سے کہ کتنے دن کہاں آپ رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے کہ کیوں مدینے کو آپ نے قیام کے لیے مناسب نہیں سمجھا، جبکہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی، جہاں آپ پلے بڑھے، اور جہاں آپ کا خاندان ہے بنی ہاشم. اور انسان اپنے وطن میں نسبتاً طاقتور ہوتا ہے. اگر کوئی کام مجھے شروع کرنا ہو تو میں ایسی جگہ شروع کروں گا جہاں پر میری طاقت زیادہ ہے، میرا خاندان میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے میری حمایت کے لیے. لیکن مدینے میں جب آپ نے قیام کیا، 1 دن سے زیادہ نہیں رکے آپ. مدینے سے آپ نکل گئے، مکہ پہنچے. مکے میں 4 ماہ 5 دن رکے رہے. لیکن اب جب قیام کا موقع آیا تو آپ مکے سے بھی نکل گئے کوفے کی طرف. سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے موضوع سے مربوط یہاں پر ہوتی ہے بات کہ کیوں سید الشہداء نے نہ مدینے کو مناسب سمجھا قیام کے لیے، نہ مکے کو مناسب سمجھا قیام کے لیے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال کا جواب تاریخ نہیں دے سکتی. تاریخ، ہسٹری، گرچہ ہمارا منبر مستند تاریخ سے بھی محروم ہے،
تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ تاریخ کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ گزشتہ کے واقعات موجودہ نسل کو بتانا، یہ تاریخ کا کام۔ پاسٹ میں جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کو موجودہ نسل کے سامنے پیش کرنا، یہ تاریخ ہے جس کو ہسٹری کہتے ہیں۔ لیکن ہسٹری فقط یہ نہیں بتا سکتی کہ کیوں مکے والوں نے ساتھ نہیں دیا، کیوں مدینے والوں نے ساتھ نہیں دیا۔ ہسٹری خاموش ہے۔ ہسٹری صرف یہ بتا سکتی کہ امام کتنے دن مکے میں رہے اور کس سے آپ کی کیا بات ہوئی، ہسٹری میں فقط یہ بات درج ہے۔ لیکن ہسٹری بیونڈ دا اسکرین جو بات ہے، پس منظر میں جو بات ہے، وہ ہسٹری نہیں بتا سکتی، وہاں پر خاموش ہے ہسٹری۔ تو پھر وہاں پر ایک دوسرے علم کی ضرورت ہے انسانوں کو، اور وہ علم آج کی نسل پڑھنا نہیں چاہتی کیونکہ اس میں پیسہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری تعلیم روزگار کے لیے، تعلیم برائے روزگار، پڑھتے کیوں ہیں؟ نوکری کے لیے۔ پڑھائی کون سی پڑھتے ہیں؟ جو زیادہ پیسے دلانے والی ہو۔ پوچھتے ہیں نا اسکوپس کس میں زیادہ ہے، جبکہ علم کا یہ مقصد نہیں ہے۔ علم کو پیسوں میں نہیں تولا جا سکتا کبھی بھی۔ علم کی قیمت پیسہ نہیں لگا سکتا۔ ہمارے استاد فرما رہے تھے ایک بار کہ وہ کہیں مجلس پڑھنے گئے تو بانی مجلس نے پوچھا آپ کتنے پیسے لیں گے مجلس پڑھنے کے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو مجلس پڑھوانے سے مطلب ہے، آپ مجلس پڑھائیے، آپ پیسوں کی کیوں بات کرتے ہیں؟ نہیں، آپ بتلا دیجیے آپ کتنے پیسے لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعاً جو میں پڑھوں گا آپ اس کی قیمت ادا کر سکیں گے؟ قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ کتنے پیسے دے سکتے آپ؟ خاموش ہو گئے وہ سامنے سے۔ تو علم کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ تو لہٰذا جو نئی نسل پوری ٹیکنالوجی کے پیچھے، جہاں پر پیسہ زیادہ ہے، وہ نوکریاں جس میں پیسہ زیادہ ہے، لیکن اصل جو حقیقت کو آشکار کرتا ہے جو علم، وہ آئیڈیالوجی ہے۔ اس لیے جتنی سوشل سائنسز ہے وہ آج مسلمان نہیں پڑھتے ہیں، وہ انگریز پڑھتے ہیں، پھر وہ جو تھیوری اور آئیڈیالوجی بنا کے مسلمانوں کو دیتے ہیں، مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج جو لندن ہے، وہ لندن یہاں کے سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے لندن کو لندن بنایا ہے۔ آج جتنے برجز لندن میں بنے ہوئے ہیں یا جو بھی کام وہاں پہ اس زمانے میں کنسٹرکشن ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں ہوا ہے، وہ سب کانٹیننٹ کے مزدوروں کو صرف کھانا دیتے تھے ان کو۔ لندن کو خوبصورت یہاں کے لوگوں نے بنایا ہے، اور انہوں نے ہمارے ملکوں کو کیا بنا دیا ہے؟ اس لیے کہ ہم آئیڈیالوجی پڑھتے نہیں ہیں، سوشل سائنسز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ سوشل سائنسز کرتی کیا ہے؟ تاریخ کے پیچھے چھپے ہوئے عوامل کو بیان کرتی ہے۔ جو بات تاریخ نہیں بتا سکتی، جہاں تاریخ خاموش ہے، سوشیولوجی آ کر کیا کرتی ہے؟ وہ یہ بتاتی ہے کہ مکے کے لوگ کیوں تیار نہیں ہوئے امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے۔ یہ تاریخ نہیں بتائے گی، یہ سوشیولوجی بتائے گی۔ اور بعض شہر بعض کاموں کے لیے آمادہ ہو ہی نہیں سکتے۔ مکہ وہ شہر ہی نہیں تھا جہاں پر رسول اللہ حکومت اسلامی کی بنیاد رکھتے، اس لیے آپ کو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، مدینے میں وہ کام ہو سکا۔ جو مکہ رسول کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ حسین کی دعوت کو کیا قبول کرے گا؟ ہم کوفے کا رونا روتے ہیں کہ کوفی بے وفا ہے۔ کوفی بے وفا ہے تو پھر مکی کیا ہے؟ حتیٰ مدنی کیا ہے؟ آپ فہرست بنا لیجئے، کربلا کے شہیدوں کی فہرست بنائیے۔ 120 افراد جو شہید ہوئے، جن کا نام گنج شہیداں پر لکھا ہوا ہے، ان کی فہرست بنائیے، کس شہر سے ان کا تعلق ہے، کتنے لوگ مدینے کے ہیں، کتنے لوگ مکے کے ہیں، کتنے لوگ بصرہ کے ہیں، کتنے لوگ کوفہ کے ہیں، دیکھ لیجئے۔ سید الشہداء کے خاندان بنی ہاشم کے علاوہ ایک مدنی کربلا کے شہیدوں میں نہیں دکھا سکتے ہم۔ ایک مکی شخص نہیں دکھا سکتے کربلا کے شہیدوں میں۔
کیوں نہیں دکھا سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ عرض کیا سوشولوجی میں بیان ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ابن خلدون جو ایک بڑا ہسٹورین گزرا ہے، ابن خلدون کہتے ہیں وہ سوشولوجی کا بانی ہے۔ آج جتنے سوشل سائنسز کی آتھرس ہیں وہ پورے ویسٹرن ہیں، وہ لکھ کر آئیڈیالوجی آپ کو دیتے ہیں، اور ہم ان کی آئیڈیالوجی کو یہاں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان آتھر آپ کو سوشل سائنسز میں نہیں ملے گا۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ سوشولوجی کا بانی ہے، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سوشولوجی کا بانی ابن خلدون نہیں ہے، بلکہ سوشولوجی کا بانی قرآن مجید ہے۔ قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ فارمولے کہ بنی اسرائیل کیوں بن گئے۔ قرآنی قصے فقط پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآنی قصے اس لیے ہے تاکہ، اور تاریخ بھی اس لیے کہ انسان گزشتہ کے واقعات سے سبق لے کے اپنے مستقبل کو سنوارے، وَإِلَّا تاریخ گزشتہ میں جھانکنے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ گزشتہ کو پڑھنا اس لیے ہے تاکہ گزشتہ کو پڑھ کے ہم اپنے مستقبل کو سنواریں، جو غلطیاں گزشتہ لوگوں نے کی ہیں وہ غلطیاں ہم نہ کریں، اور جن راستوں پر چل کر گزشتہ لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے ان راستوں کو ہم اختیار کریں۔ اس لیے تاریخ پڑھنا ہے، وَإِلَّا تاریخ کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تاریخ اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ گزشتہ کے واقعات سے عبرت لے کے انسان اپنے مستقبل کو سنوارے۔ ابن خلدون سوشولوجی کا بانی نہیں ہے، قرآن مجید ہے۔ سوشولوجی کی بنیادیں قرآن مجید میں ہیں یا پھر نہج البلاغہ میں۔ کوفے کے لوگوں کے نفسیات جو امیر المومنین نے بیان کیے کہ کوفہ کیوں تیار نہیں ہے میرا ساتھ دینے کے لیے، اسی لیے بہت سے لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے سید الشہداء کو، مشورہ دے رہے تھے دلسوز دل سے کہ آپ کوفہ مت جائیے، کوفے کے لوگوں نے آپ کے بابا کو دھوکہ دیا، کوفے کے لوگوں نے آپ کے بھائی کو دھوکہ دیا، یہ آپ کو بھی دھوکہ دیں گے۔ کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کوفہ آپ کا ساتھ دینے کی بات تو کر رہا ہے لیکن ساتھ دینے میں ناکام رہے گا، اور ناکام ہوا۔ تو کئی سوالات جو اٹھتے ہیں ہمارے ذہن میں، اس کا جواب ہم کو تاریخ میں بھی نہیں ملتا۔ تاریخ کے پیچھے جو ایک علم ہے سوشولوجی، وہ علم ہم کو، اس کو علم الاجتماع کہتے ہیں۔ سوشولوجی کو عربی میں اس کو علم الاجتماع کہتے ہیں، اور فارسی میں اس کو جامعہ شناسی کہتے ہیں۔ جامعہ شناسی اس کی سوشولوجی خود قرآن نے بیان کی ہے کہ کیوں مکہ اور مدینہ سید الشہداء کے قیام میں شامل ہونے تیار نہیں ہیں۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، صلوات پڑھ دیں۔ ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ کہ یہ بات میں نے 2 دن مسلسل کہی ہے، وہ یہ کہ کیوں مکہ سید الشہداء کی نصرت کے لیے آمادہ نہیں ہوا؟ کیونکہ مکہ اسی نقطے کی طرف پہنچ گیا تھا جس نقطے سے رسول اللہ ان کو نکال کر لائے تھے۔ رسول اللہ کس نقطے سے ان کو نکال کر لائے تھے؟ رسول اللہ ان کو جاہلیت سے نکال کر لائے تھے۔ اور چھٹے امام زیارت اربعین میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے قیام فرمایا، اپنا خون پیش کیا تاکہ لوگوں کو جاہلیت سے، جہالت سے نکالیں اور ضلالت سے نکالیں۔ تو جس نقطے سے واقع کربلا رسول اللہ کی وفات کے بالکل 50 سال بعد ہے، سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات ہے، واقع کربلا سن 61 ہجری میں، پورے 50 سال چھوڑ دیجئے آپ۔ جیسے ہی امیر المومنین برسر حکومت آئے 25 سال بعد، رسول اللہ کی وفات کے 25 سال بعد، آپ نے جو مسلمان معاشرے کا حال دیکھا، نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ تم آج اسی نقطے پر پہنچ گئے ہو جہاں سے نکال کر رسول اللہ تم کو لائے تھے، اور وہ نقطے کا نام ہے جاہلیت۔
جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ جہل. عرض کیا، میں اتنے دن سے عرض بھی کر رہا تھا کہ جہل نہ جاننے کو جہل نہیں کہتے. آپ کو اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو اس کو جہل نہیں کہتے. جہل عربی لفظ ہے، اور عربی الفاظ زیادہ تر خود عرب کے جو ماحول کے حساب سے وہ وضع کیے گئے ہیں. آپ دیکھیں، عرب جب بھی سفر کرتے صحرا میں سفر کرتے. یہ میں نے جمعے کے خطبے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ عرب کو جب بھی سفر کرنا ہوتا تو صحرائی سفر ہوتا تھا ان کا، ریگستانی سفر، ڈیزرٹ جہاں پہ ریتی ہوتی ہے. ریت میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک قافلہ گزرتا ہے تو اس کے پیروں کے نشان بھی ریت مٹا دیتی ہے. جیسے قافلہ گزرا، ہوا چلی، ریت اڑی، وہ نشان مٹ جاتے ہیں. ریگستانی سفر میں یہ پیش آتا ہے. تو وہ راستے جن کے نشان مٹ جاتے ہوں ان کو کہتے ہیں مجہل. مجہل یعنی اگر ایک انسان آ جائے وہاں تو اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو جانا کس طرف ہے، کیونکہ تا حد نظر ریت ہے اور سب ایک ہی جیسا دکھتا ہے چاروں طرف. تو اس لا علمی کی وجہ سے جہل کو جہل کا نام دے دیا گیا. وَإِلَّا جہل نہ جاننے کا نام نہیں ہے، جہل نام و نشان مٹ جانے کا نام. جہل اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا نشان ہی مٹ جائے، پتہ نہ چلے انسان کو. جہل کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ عقل ہے. اور ایک کام آپ کریں، ہم سب مل کے کریں وہ کام، خدا ہم کو توفیق دے، وہ یہ کہ الکافی میں ایک تفصیلی حدیث ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث جنود عقل و جہل. حدیث جنود، جند کہتے ہیں لشکر کو، جنود اس کی پلورل فارم ہے، جنود. حدیث جنود عقل و جہل. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پوری تفسیر بیان کی ہے اس حدیث کی. حدیث جنود عقل و، کئی علماء نے بیان کی ہے، امام خمینی نے بھی بیان کی. اس میں 55 لشکر عقل کے اور 55 لشکر جہل کے بیان ہوئے. عقل کی ضد، جہل کی ضد عقل ہے. ہم علم سمجھتے ہیں، علم نہیں ہے. اگر انسان کے پاس عقل آ جائے تو علم بھی آ جاتا ہے. جہل کی ضد عقل ہے. عقل کس کو کہتے ہیں؟ عرب ان کی سواری ہوتی تھی اونٹ، اونٹ پر سفر کرتے تھے. اور اگر اونٹ کو کہیں کھڑا کرنا ہو کسی کام کے لیے تو وہ کرتے یہ تھے کہ اونٹ کے سامنے کے جو 2 پیر ہوتے ہیں ان میں سے ایک پیر کو گھٹنے سے موڑ کر رسی سے باندھ دیتے تھے تاکہ یہ اونٹ کہیں بھاگے نہیں. یہ کام کرتے تھے. اور وہ رسی گم نہ ہو جائے اس رسی کو اپنے سر پر باندھ لیتے تھے. آج بھی عرب باندھتے ہیں وہ، گرچہ آج ضرورت نہیں، آج مرسیڈیز کار میں سے اترتے ہیں، لیکن وہ رسی آج تک ان کے سروں پر بندھی ہوئی ہے. وہ جو سر پر کپڑا اوڑھتے ہیں، کپڑے کے اوپر رسی ہوتی ہے، وہ رسی کا پرپز یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اونٹ کے پیر کو باندھتے تھے، رسی گم نہ ہو جائے اس کو اپنے سر پر باندھ لیتے تھے. جیسا کارپینٹرز کرتے ہیں، پینسل یہاں رکھ لیتے ہیں کان کے پاس کہ ڈھونڈنا نہ پڑے بار بار. کان کے پاس پینسل ہوتا ہے، جب بھی کچھ ڈرا کرنا ہوتا ہے کان کے پاس سے پینسل نکال کے ڈرا کر لیتے ہیں. تو وہ رسی جس سے عرب اپنے اونٹوں کے پیر کو باندھتے تھے تاکہ یہ اونٹ بھاگ نہ جائے، اس رسی کو کہتے تھے عقال. عین قاف الف لام، عقال. عقال اسی سے ماخوذ ہے عقل. عقل کچھ نہیں ہے بلکہ عقل انسان کے اندر موجود بریک ہے. اللہ نے انسان کے اندر جو بریک رکھا ہے ان بلٹ، اس کا نام عقل ہے. جب بھی جذبات بے قابو ہوں تو عقل بریک لگا دیتی ہے. جب بھی غضب بڑھ جاتا ہے، غصہ انسان کے اندر، تو عقل آ کر بریک لگا دیتی ہے. جب بھی شہوت بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر تو عقل آ کر بریک لگا دیتی ہے. انسان کے جذبات، احساسات، غضب، شہوت، ان تمام قوتوں کو بریک لگانے والی طاقت کا نام عقل ہے. اور جس کے اندر عقل نہیں ہے، جو بن بریک ہے، اسی کو بے وقوف کہتے ہیں. وقوف کس کو کہتے ہیں؟
وقوف یعنی رکنا، بے وقوف یعنی جس کے پاس رکنے کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے. بے وقوف وہ جس کے پاس بریک ہی نہیں ہے، جذبات اس کے بے قابو ہو جائیں اس کے پاس بریک نہیں ہے، شہوت اس کی بھڑک جائے اس کے پاس بریک نہیں ہے، احساسات اس کے بڑھ جائیں اس کے پاس بریک نہیں ہے، غضب اس کا بڑھ جائے اس کے پاس بریک نہیں، اس کو بے وقوف کہتے ہیں. تو یہ دو حالتیں انسان کی، عقل اور جہل، عاقل اور جاہل. مکے والے کیوں ساتھ نہیں آئے؟ قرآن نے فرمایا کہ مکے والے اس لیے ساتھ نہیں آئے کیونکہ وہ اس نقطے پر پہنچ گئے تھے جس نقطے سے رسول اللہ ان کو نکال کر لائے تھے، اور وہ نقطہ تھا جاہلیت. جاہلیت یعنی جس میں انسان کے زندگی کے تمام شعبے ان کے اوپر جہل غالب ہو. گھریلو زندگی جہل غالب ہو، سماجی زندگی جہل غالب ہو، سیاسی زندگی جہل غالب ہو. تمام شعبہ حیات پر اگر جہل آ جائے، یعنی جہل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کوئی کام کسی قانون ضابطے کے تحت نہ ہو. کوئی قانون نہیں، گھریلو زندگی کا کوئی قانون نہیں، حکومتی زندگی کا کوئی قانون نہیں، سماجی زندگی کا کوئی قانون نہیں. جہاں پر کسی قانون کی حکمرانی نہ ہو وہ ہے معاشرہ جاہلی معاشرہ. اور جاہلی معاشرہ اس معاشرے کو بھی کہا گیا، جیسے میں نے کل عرض کیا، کہ جہاں پر ایسا شخص حاکم بن کر آ جائے جس کو اللہ کی طرف سے جواز حاصل نہ ہو حکومت کا، اس معاشرے کو بھی معاشرہ جاہلی معاشرہ کہتے. قرآن نے آ کر سوشولوجی، سوشل پیتھولوجی جس کو کہتے ہیں، قرآن نے آ کر وہ بیان کیا کہ کیوں مکے والے اور مدینے والے تیار نہیں ہوئے. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جہل کی طرف پلٹ گئے تھے، اور جہل کی قسمیں، جاہلیت کی قسمیں قرآن نے بیان کی. پہلی قسم جو قرآن نے بیان کی وہ سورہ جی ہاں ایک صلوات پڑھ دیں سب مل کے. سورہ آل عمران آیت نمبر 154، وہاں پر فرماتا ہے خداوند، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. یہ پورا نقشہ ہے ایک جنگ کا جس میں مسلمانوں کی تعداد کم اور مشرکین کی تعداد زیادہ ہے. اور مسلمان تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے اور تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے جب میدان میں آئے تو ان پر غشی طاری ہو گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا، مسلمانوں پر نیند غالب آ گئی. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، جب غم کے بعد ہم نے ان کو امن عطا کیا، یغشا طائفۃ منکم، ایک گروہ پر غشی طاری ہو گئی، نیند کی حالت طاری ہو گئی. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک دوسرا گروہ تھا جو بیدار تھا، جاگ رہا تھا، جس پر نیند غالب نہیں ہے، غشی طاری نہیں ہوئی. وہ جو جاگ رہا تھا، یظنون باللہ غیر الحق، وہ یہ کہنے لگے کہ اب اتنا بڑا لشکر ہمارے روبرو ہے، اب اتنے بڑے لشکر سے ہمیں بچائے گا کون؟ یہ لشکر سے تو ہم بچنے والے نہیں ہیں. یعنی وہ تمام وعدے جو اللہ نے اور رسول نے دیے تھے وہ تمام وعدوں کو بھلا دیا. کیا ہوتے ہوئے؟ مسلمان ہوتے ہوئے، ایمان لانے کے بعد وہ تمام وعدے جو اللہ نے کیے تھے، اور اللہ کے وعدوں کو آزما کے دیکھ لیجئے آپ لوگ کبھی. اللہ نے جو وعدے، البتہ اللہ کا ہر وعدہ کنڈیشنل ہے، یہ کرو گے یہ ہوگا، یہ کرو گے یہ ہوگا. وہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اللہ وعدے اپنے پورے کرتا یا نہیں کرتا، آزما لیجئے. اس کی ذات لا تخلف المیعاد ہے، وہ اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں ہے. آزما کے دیکھ لیجئے، تم یہ کرو میں یہ کر دوں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم،
تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. مدد کر کے دیکھ لیجئے. تو تمام وعدوں کو بھول گئے. بھول کر کرنا کیا شروع کر دیا؟ بھول کر اللہ کے بارے میں گمان کرنا شروع کر دیا. اس کو کہا ظن جاہلی. کل میں نے عرض کیا ظن کس کو کہتے ہیں؟ یقین، ظن، وہم اور شک. کل میں نے بیان کیا. ظن جاہلی کرنے لگے. کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں. اور یہ ہم بھی کرتے ہیں. مسلمان مومن ہونے کے باوجود بھی جب بھی آزمائش کا موقع آتا ہے، کوئی بچہ اسٹوڈنٹ کوئی ایگزام میں فیل ہو گیا، میرے سے زیادہ نکمے بچے کلاس میں موجود ہیں، میں ہی کیوں فیل ہوں؟ کاروبار میں کسی کو نقصان ہو گیا، میں 5 وقت نماز پڑھنے والا، نماز تہجد پڑھنے والا، میرے کاروبار میں نقصان کیوں؟ یہ ہے ظن جاہلی. مسلمان مومن ہونے کے باوجود بھی اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا، یہ ظن جاہلی ہے. اور یہ ظن جاہلی کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان عقل کو تعطیل کر دے. یہ ظن جاہلی. دوسری چیز سورہ مائدہ آیت نمبر 5، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. سورہ مائدہ آیت نمبر 50. اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ 2 گروہ آپس میں درگیر ہو گئے، جھگڑا ہو گیا ان میں آپس میں. دونوں فیصلہ کروانے کے لیے رسول اللہ کے پاس آئے. اور بعض ہماری بھی یہ عادت ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جس کے پاس جائیں تو فیصلہ ہمارے حق میں ہو. اب آپ دیکھیں ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اور روایتوں کو اگر آپ دیکھیں، ہمارے جھگڑے کہاں سالو ہونے چاہیے اور کہاں سالو ہو رہے ہیں. اور علماء یہاں پہ موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے وہ روایتیں. حاکمان جور کے پاس اپنے معاملات لے کر مت جاؤ گرچہ تم حق پر ہو. ظالم حکمرانوں کے پاس اپنے فیصلے مت کرواؤ جا کر گرچہ تم حق پر ہو. تو رسول اللہ کے پاس آئے کس لیے؟ فیصلہ کروانے کے لیے. اور امید یہ ہے کہ چونکہ ہم رسول اللہ کے قریب لوگ ہیں تو رسول اللہ ہمارے ہی حق میں فیصلہ سنائیں گے. رسول اللہ نے گواہ طلب کیے، گواہ لاؤ. معمولاً یہ ہماری مینٹیلٹی ہے، عالم عادل وہی ہے جو ہمارے حق میں فیصلہ سنائے، اسی کو ہم عادل سمجھتے ہیں. جو ہمارے خلاف میں فیصلہ سنائے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہمارے خلاف فیصلہ سنا دیے. عادل کون ہے؟ جو ہمارے حق میں بات کرے. رسول اللہ سے یہی امید لے کر گئے کس لیے؟ تاکہ ان کے حق میں فیصلہ سنایا جائے. رسول اللہ نے گواہ مانگے، ناراض ہو گئے. افحکم الجاہلیت یبغون، کہ حکم چاہ رہے تھے. کون سا حکم چاہ رہے تھے؟ زمانے جاہلیت میں جس طرح ان کے حق میں فیصلے ہوتے تھے، رسول اللہ سے بھی وہی چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ ویسے ہی فیصلے ان کو سنائیں. اور آج ہم یہ کرتے ہیں. مثلا ایک ڈپارٹمنٹ میں ویکنسیز کھلی ہوئی ہیں اور کوئی شیعہ وہاں پر بڑے عہدے پر فائز ہو، تو شیعوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یعنی اب اس کے مومن ہونے کی جو کسوٹی ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ جتنے ممکن ہو سکے شیعوں کو وہاں پہ رکھ لے. اس کے محکمے میں دو فرد بالفرض اس کے پاس گئے، بالفرض مثال 2 لوگ اس کے پاس گئے، ایک شیعہ اور ایک سنی. اور جو عہدے پر بیٹھا ہوا ہے بڑے، جس کو انتخاب کا حق حاصل ہے، وہ شیعہ ہے. تو وہ شیعہ کرتا کیا ہے؟ سنی کو باہر کھڑا کر دیتا ہے، شیعہ کو بلا کر یہ جاب دے دیتا ہے. اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے. سنی بیٹھا ہوا ہے، 2 لوگ آئے، شیعہ یا سنی. اس کو آپ دوسری اقوام کی طرف بھی لے جا سکتے، ہندو مسلمان کی طرف. تو سنی کیا کرتا ہے؟ سنی کو اندر بلاتا ہے، شیعہ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. یہ کس بنیاد پر ریجیکشن ہو رہا ہے اور یہ کس بنیاد پر اپوائنٹمنٹ ہو رہا ہے اور کس بنیاد پر ریجیکشن ہو رہا ہے؟ اپوائنٹمنٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ شیعہ ہے اور میں بھی شیعہ ہوں
تو لہٰذا وہ تمام کرائٹیریا جو میرٹ کے ہوتے ہیں اس کو بائی پاس کر کے یہ شیعہ کو رکھ لیا جائے. تو ہمارے نزدیک وہ شخص یہ سچا مومن ہے. کون؟ جو کرائٹیریا کو میرٹ کو بائی پاس کر کے اس شیعہ کو رکھ لے. محض کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ بھی شیعہ ہے یہ بھی شیعہ. برعکس اس کے سنی کا بھی ہو سکتا. یہ ہے ہمارے ذہنوں میں، یہ مینٹیلٹی ہے. انہوں نے تو زندگی بھر کوئی خدمت انجام نہیں دی. کیوں خدمت انجام؟ ایک شیعہ کو ملازمت نہیں دلا سکے اتنے بڑے عہدے پر ہو کے. تو عہدے پر ملازمت دلانے کا ملاک کیا ہے؟ ملازمت دلانے کا ملاک میرٹ ہے. میرٹ پر جو اترے اس کو دے دو جاب. میرٹ پر شیعہ اترے شیعہ کو دے دو، میرٹ پر سنی اترے سنی کو دے دو، میرٹ پر ہندو اترے ہندو کو دے دو. اور اگر یہ مینٹیلٹی ہماری نہیں ہے تو پھر یہ وہی حکم جاہلی ہے. مسلمان ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے حکم جاہلی. میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے کام. لیکن ہمارے نزدیک وہ مومن سچا مومن نہیں ہے جو یہ کام نہ کرے. تیسری جو مثال ہے سورہ احزاب آیت نمبر 32. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت تطہیر سے شاید ایک آیت پہلے. 33ویں آیت تطہیر ہے، یہ شاید 32ویں آیت کا فقرہ ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نساء نبی، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اے نبی کی ازواج، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض ان اتقیتن، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مردوں سے نرم گفتگو مت کرو. خطاب ازواج نبی کو ہے لیکن حکم تمام مسلمان عورتوں کو ہے. تم مردوں سے اداؤں کے ساتھ گفتگو مت کرو، نرم لہجے میں. کیوں مت کرو؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ تمہارے اندر طمع پیدا کر لے. وہ سمجھے گا کہ یہ تمہاری نرم گفتگو اس کے لیے اشارہ قرار پائے گی. مردوں سے نرم گفتگو مت کرو. آج کل ہے نامحرموں سے یا تو ٹیکسٹ پہ لگے ہوئے ہیں یا وائس میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نامحرم سے اتنی ہی بات جتنی ضروری ہے، اس سے زیادہ نہیں. فون کرتے ہیں، معمولاً ہم لوگ فون کرتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی نامحرم اس طرف سے فون اٹھائی تو ہم نے پوچھا بھائی والد صاحب گھر میں ہیں؟ جی نہیں والد صاحب نہیں ہیں. آپ کے گھر والے کیسے ہیں؟ اب یہ بات چیت کا سلسلہ تھوڑا طولانی ہو جاتا ہے. تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ وقت ایسا ہے کہ اس کا باپ اس کے گھر میں ہوتا نہیں ہے، کل دوسرے دن پھر فون کیا جائے. ہونا کیا چاہیے؟ والد صاحب گھر میں ہیں؟ نہیں ہیں، فون ختم، کٹ ہو جانا چاہیے. اس سے زیادہ گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے آگے. لیکن کیونکہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، بعض کے دل مریض ہیں، بعض کے قلب مریض ہیں، وہ تمہارے اندر طمع پیدا کر لیں گے. زمانے جاہلیت کی عورتوں کو کہا جا رہا ہے، زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، سیدھی سیدھی بات کرو ان کے ساتھ. یہ نرم اداؤں سے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بات کرو ان کے ساتھ، سیدھے لہجے میں بات کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم تبرج جاہلی اختیار مت کرو. تبرج کس کو کہتے ہیں؟ برج سے، برج خلیفہ نام سنا ہے نا؟ برج کہتے ہیں وہ چیز جو دور سے نظر آئے، نمایاں. برج خلیفہ جو بڑی بلڈنگ ہے دبئی میں، دور سے نظر آتی ہے نا برج خلیفہ.
ازواج نبی کو کہا جا رہا ہے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھیں؟ سج دھج کے، میک اپ کر کے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی باہر مردوں کے لیے جو ان کے شوہر نہیں ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، تم اس زمانے میں جو زن جاہلی، خاتون جاہلی جو کرتی تھی، نمائش کرتی تھی اپنے بدن کی سج دھج کے تاکہ پوروں کی نظریں اس پر ٹکی رہیں، تم وہ تبرج جاہلی اختیار مت کرو۔ عورت اگر کسی کے لیے سج دھج سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہی فرد ہے، وہ اس کا شوہر ہے، شوہر کے علاوہ کسی کے لیے۔ لیکن ہمارے گھروں میں برعکس ہے، گھر میں جب تک ہوتی ہے تو حالت بالکل سیدھی سادھی ہوتی ہے، باہر جب جاتی ہے تو میک اپ کرتی ہے، جبکہ ہونا چاہیے گھر میں میک اپ شوہر کے سامنے میک اپ کر کے رہے، باہر جب جائے تو پورا میک اپ دھو دے، سیدھے سادھے کپڑے پہن کے باہر جائے، یہ ہونا چاہیے۔ اور میرے استاد فرما رہے تھے خم میں، وہ بول رہے تھے اکثر جھگڑوں کی، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہی اس بات پر ہیں کہ نہ شوہر بیوی کے لیے سجنا چاہتا، نہ بیوی شوہر کے لیے سجنا چاہتی، شوہر نامحرموں کے لیے سجنا چاہتا، بیوی بھی نامحرموں کے لیے سجنا چاہتی، وہاں سے جھگڑے شروع ہوتے، جبکہ خاتون کے لیے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے سج ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے تبرج جاہلی۔ ایک اور آیت پڑھ لوں میں تاکہ 4 جاہلیتیں کور ہو جائے۔ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، حمیت تعصب کو کہتے ہیں، تعلق۔ اس زمانے میں قبائل تھے، قبیلے، اور قبیلوں کی بنیاد پر تعلقات بڑھائے جاتے تھے یا تعلقات گھٹائے جاتے تھے، یا قبیلوں کی بنیاد پر، جیسے حکم جاہلی میں ہم نے پڑھا کہ قبیلوں کی بنیاد پر ہوتا تھا ہر کام، تعلقات کی بنیاد پر، یعنی وہاں پر کسی کو کچھ امتیاز دینا ہو تو اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو اس کو ہم امتیاز دیں گے، فوقیت دیں گے، پریفرنس دیں گے، ہمارے قبیلے کا نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں دیں گے، یہ تعصب۔ اور یہ حمیت سب سے زیادہ اس زمانے میں تھی تو ابو سفیان میں تھی، جس کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ سے اس کی ہمیشہ یہ شکایت ہوتی تھی کہ ابو سفیان جو قریش کا سردار ہے، آپ نے میرے بازو لا کر بلال حبشی کو بٹھا دیا، جو حبشی غلام ہے، کالا ہے، اس کو لا کر میرے بازو بٹھا دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ کے پاس بھی تھی حمیت، حمیت ہونا چاہیے ہم سب میں، لیکن حمیت کی بنیاد دین ہونی چاہیے، دین کی بنیاد پر، دین کرائیٹیریا ہو حمیت کا، دین کی بنیاد پر ہو تعلقات۔ تو یہ 4 طرح کی جاہلیتیں قرآن مجید نے ذکر کی ہیں۔ ظن جاہلی، خدا کے بارے میں ایسا گمان کرنا، غیر حق گمان کرنا خدا کے بارے میں کہ خدا نے ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا، کب؟ مسلمان ہونے کے بعد۔ حکم جاہلی، تبرج جاہلی اور حمیت جاہلی، یہ 4 جاہلیتیں خود قرآن نے ذکر کی ہے۔ یہ سوشولوجی، مکے والے کیوں تیار نہیں ہوئے سید الشہداء کا ساتھ دینے کے لیے؟ مکے والے ان نقطوں کی طرف پلٹ گئے تھے۔ قرآن نے فرمایا بھی اگر یہ رسول جو تمہارے درمیان موجود ہے یہ مر جائے اپنی موت، نیچرل ڈیتھ سے، یا پھر یہ قتل ہو جائیں تو کیا تم پلٹ کر پھر وہی ہو جاؤ گے؟ انقلاب عقبی جس کو کہتے ہیں، کیا تم پلٹ کر پھر وہی ہو جاؤ گے، وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں سے رسول تم کو نکال کر لائے تھے؟ 50 سال بعد یہ ہوا کہ جن چیزوں سے رسول اللہ نے ان کو نکال دیا تھا، دوبارہ مسلمان اسی نقطے کی طرف پہنچ گئے۔
حتیٰ سید الشہداء کو یہ کہنا پڑا یا شیعۃ آل ابی سفیان، جب شبر نے کہا کہ خیموں کی طرف حملہ کر دو 10 محرم کو، یہ جاننے کے لیے کہ سید الشہداء ابھی زندہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اے شیعہ آل ابی سفیان، اگر تم کوئی دین نہیں رکھتے اور آزاد اگر تم کوئی دین اور کوئی آئین کے پابند نہیں ہیں تو کم از کم دنیا میں آزاد مردوں کی طرح رہو، کیونکہ عرب کی حمیت کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ عورتوں پر حملہ کیا جائے۔ کبھی اگر عورتیں آ کر میدان میں بھی کچھ مردوں کے ساتھ جسارت کرتی تو کوئی مرد پلٹ کر جواب نہیں دیتا تھا عورتوں کو۔ یہ حمیت تھی عربوں میں، اتنی حمیت تھی۔ 2-3 خوبیاں ان میں تھی عربوں میں، ایک مہمان نوازی اور عورتوں کا احترام، اس حوالے سے کہ اگر کوئی عورت آ جائے میدان میں یا کسی مرد سے درگیر ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو مرد جواب نہیں دیتا تھا۔ اور رسول اللہ کے آنے کے بعد تو یہ چیز اور بڑھ گئی۔ رسول اللہ نے جب جاہلیت کو ختم کر دیا تو عورتوں کے احترام کے حوالے سے حساس ہو گئے مسلمان، اور رسول اللہ نے اتنا احترام کیا خواتین کا، خاص طور پر حضرت خدیجہ کا، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، کہ جب بھی خدیجہ کو یاد کرتے تو آپ غمگین ہو جاتے تھے، اور اکثر یاد کرتے تھے، اور اکثر ایک ایسی زوجہ کے سامنے یاد کرتے تھے جو جوان تھیں، ام المومنین، ان کے سامنے یاد کرتے تھے، اور ان کو بڑا ناگوار گزرتا تھا، اور وہ برجستہ کہہ بھی دیتی تھی رسول اللہ سے کہ مجھ جوان بیوی کے ہوتے ہوئے آپ اس بڑھیا کو کیوں یاد کرتے ہیں، اس بوڑھی عورت کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے خدیجہ کو جب یاد فرماتے، اور فرماتے رسول اللہ کہ تمہیں کیا معلوم کہ خدیجہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لے آئی جب کوئی مجھ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب مجھے میری تکذیب کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، اور خدیجہ نے اپنے مال سے مجھے اس وقت میری مدد اس وقت کی جب سب مجھے محروم کر رہے تھے۔ رسول اللہ کا جو نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تھا وہ بصیرت کی بنیاد پر ہوا تھا، مال کی بنیاد پر نہیں۔ رسول اللہ نے مال دیکھ کر خدیجہ کا شادی نہیں کی تھی حضرت خدیجہ سے، آپ کی بصیرت دیکھ کر، اور وہی خدیجہ کی بصیرت دختر خدیجہ میں منتقل ہوئی۔ اتنا احترام عورتوں کا، یعنی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ایک زمانے تک رسول اللہ حضرت خدیجہ کو یاد کر کے باضابطہ روتے تھے، گریہ فرماتے تھے۔ اور ہے انسان کامل اپنے رشتوں کا بہت پاس و لحاظ رکھتا ہے، انسان کامل اپنے جذبات میں بھی کامل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ایک ہی شہید مطہری نے لکھا ہے کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ آپ کی ایک ہی زوجہ تھی، حضرت رباب بنت عمرو القیس، یہ ایک ہی زوجہ آپ کے ساتھ تھی۔ کئی ازواج کئی تھیں آپ کی، لیکن کربلا میں ساتھ آپ اکیلی تھیں۔ اور سید الشہداء یہ فرماتے تھے کہ مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں رباب اور سکینہ، مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں رباب اور سکینہ۔ اور یہ فرماتے تھے، آپ نے ایک ربائی لکھی تھی 4 مصرے حضرت رباب کے لیے، یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر میں رباب پر دنیا کی ساری دولت خرچ کر دوں تو بھی کم ہے، اور کوئی مجھے ملامت نہ کرے، کوئی روکنے والا مجھے نہ روکے کہ میں اپنی ساری دولت رباب پر خرچ کر دوں۔ یہ احترام ہے اپنی زوجہ کا، یہ رباب ہے۔ اور یہی رباب سید الشہداء کے بعد کبھی یہ رباب پھر سائے میں نہیں بیٹھی، کبھی سائے میں
کبھی کسی چھت کے سائے میں نہیں بیٹھی، اور عہد کر لیا تھا آپ نے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں آپ سائے میں نہیں بیٹھتی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے والی کی لاش کو دھوپ میں پڑا ہوا بے گور و کفن دیکھا، اور اسی وقت سے میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ اور حضرت سکینہ دختر سید الشہداء کے بارے میں خود سید الشہداء فرماتے ہیں، جب آپ رخصت ہونے لگے اور سکینہ گریہ کرنے لگی تو فرمایا کہ اپنے آنسوؤں کو روک لو، میری زندگی میں میرے سامنے گریہ مت کرو، کیونکہ تمہارا گریہ کرنا میرے دل کو تڑپا دیتا ہے، تمہارا گریہ کرنا میرے دل کو تڑپا دیتا ہے۔ ہاں، اپنے آنسوؤں کو روک لو، کیونکہ میرے مرنے کے بعد سب سے زیادہ رونے کی سزاوار تم ہو اے سکینہ، اس وقت کے لیے اپنے آنسوؤں کو روک لو، لیکن میری حیات میں میری موجودگی میں آنسو مت بہاؤ، کیونکہ میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ یہ سکینہ کے بارے میں سید الشہداء کے تاثرات۔ اور یہ قافلہ جب قید کر کے لایا گیا تو ایک ایسے زندان میں بیویوں کو اور اسیروں کو رکھا گیا جس کی چھت موجود نہیں تھی، اور کتنے دن رکھا گیا تاریخ اس میں خاموش ہے کہ کتنے دن قید رہے، کتنے ہفتے قید رہے، کتنے مہینے قید رہے، تاریخ میں یہ بات درج نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور درج ہے کہ کسی نے آ کر ایک مرتبہ زندان کے پاس سید سجاد سے پوچھا کہ سید سجاد آپ کی جلد متغیر کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ اے بھائی، رات کی ٹھنڈک، رات کی اوس ہمارے اوپر پڑتی ہے اور دن کی گرمی دن کی دھوپ ہمارے اوپر سے گزر جاتی، اور جب بھی سید سجاد سے یہ پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر گزری، کیا کربلا سے کوفہ کی جانب جاتے ہوئے مصیبت گزری، یا کوفہ سے شام کی طرف، یا پھر شام میں، تو فرماتے الشام الشام الشام، 3 مرتبہ رو کے فرماتے کہ سب سے زیادہ مصیبت ہم پر شام میں گزری۔ کیوں شام میں گزری؟ کیونکہ شام میں اپنی ماں اور پھوپھیوں کے ساتھ ہمیں یزید کے دربار میں لے جایا گیا، رسیوں میں باندھ کر، اس رسی کا ایک سرا میرے بازو میں بندھا تھا اور دوسرا سرا میری پھوپھی کے بازو میں بندھا تھا، 12 بیچ میں 10 لوگ موجود تھے، تقریباً 12 لوگوں کو ایک ہی رسی سے باندھ کر یزید کے دربار میں ہم کو پیش کیا گیا۔ اور پھر وہ موقع آیا، آیت اللہ جوادی آمولی نے فرمایا کہ جب یزید جب لاجواب ہو گیا سید سجاد کے جوابات سے، تو ایک مرتبہ وہ چوب خیزران نکالا جسے ہندوستان سے منگایا گیا تھا، جو بڑی سخت چوب لکڑی ہوتی ہے، اور اس چوب سے، اس لکڑی سے دندان مبارک حسین کی طرف اشارہ کر کے اس لکڑی کو کبھی حسین کے سر میں مارتا، کبھی حسین کے دانتوں دندان مبارک پر مارتا ہے۔ ایک صحابی وہاں موجود تھے، اے یزید یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ کس کے دندان مبارک پر لکڑی سے مار رہا ہے؟ ارے میں نے رسول اللہ کو ان دانتوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے رسول اللہ کو حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا یا اللہ اس ذکر قلیل کو قبول فرما، پروردگارا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، یا اللہ جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے، سب کی جان، مال، عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بے علم ہے ان کو علم نافع عطا فرما، جو بے علم ہے ان کو علم نافع، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما۔
پروردگارہ ہم سب کو عقل سلیم کی دولت عطا فرما۔ پروردگارہ تمام قسم کی جاہلیتوں سے ہم سب کو دور فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے، ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو بامعرفت حج و زیارات نصیب فرما۔ دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو ناکام فرما۔ ہمارے ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کو ذلیل و خوار و رسوا فرما۔ پروردگارہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم واقع ہو رہا ہے، پروردگارہ مظلوموں کو نصرت عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی مرز عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین